شکور صاحب رات کو دیر تک جاگتے رہے۔ پچھلے پہر رات کے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ان کی بیوی حسب معمول نماز کے لیے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کو جگانا شروع کیا، لیکن ان کے شوہر نہ اٹھے۔ اس دوران نماز کا وقت بھی نکل گیا تو انہوں نے سوچا میں جا کے ناشتہ بنا لوں۔ اٹھی اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ پھر انہوں نے کھانا بھی تیار کرنا شروع کیا جو ان کے شوہر آفس لے کر جاتے تھے ساتھ۔ اس دوران وہ آوازیں بھی دیتی رہیں، اجی سنتے ہو، اٹھ جاؤ، آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کمرے سے۔ جب وہ سب کام کر چکی کچن کا تو وہ واپس کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو جگانے لگی۔ کونیاں ہلائیں لیکن وہ نہ اٹھے۔ اب تو ان کی بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ ارے میرے شوہر سے آفس والوں نے اتنا کام لیا، ان کے افسروں نے اتنا کام لیا کہ وہ مر گئے، اور شور ہنگامہ مچانے لگی۔ آنن فانن سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ شکور بھائی کے گھر کا کچا صحن محلے والوں سے بھرنے لگا۔ شکور بھائی کو چارپائی پہ لٹا کر نیچے صحن میں لایا گیا۔ ابھی شکور بھائی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کے منہ پہ صابن لگا دیا۔ صابن کا لگنا تھا کہ شکور بھائی آنکھیں ملتے ہوئے چلا اٹھے، کس نے میرے منہ پہ صابن لگا دیا ہے؟ شکور بھائی کا اٹھ کے بیٹھنا تھا کہ محلے کی عورتیں خوفزدہ ہو گئیں اور چیختے چلاتے ہوئے کچھ کمروں کے اندر چلی گئیں اور کچھ گھر کے باہر بغیر چپلے پہنے بھاگ گئیں، اور جو قریب کھڑے مرد تھے وہ بھی ڈر گئے۔ ایک افراتفری کا ماحول پھیل گیا اور شکور بھائی کچھ لوگوں کو جانے سے روکنے بھی لگے لیکن وہ نہ رکے۔ باہر سے آنے والے واقف نہیں تھے کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بھائی کس کا انتقال ہوا ہے؟ جس پر محلے کے چند معتبر افراد نے بتایا کہ یہ شکور بھائی ہیں، انہی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ شکور بھائی چڑھ کر بولے، ارے بھائی میں ہی ہوں جس کے انتقال کی خبر پوری محلے میں پھیل گئی، اور میرے جو رشتہ دار ہیں وہ تو میری قبر کا انتظام کرنے بھی چلے گئے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ گھر کے اندر جا کے دیکھے تو صحیح کہ جس کے انتقال میں آئے ہیں وہ زندہ ہے یا مرا ہوا۔ اس پر ایک بزرگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہیں کم سنائی دیتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ سے پوچھا، بھائی وہ کون ہے جس کے انتقال کی خبر پھیل گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ جس پر شکور بھائی چڑھ کے بولے، ارے میں ہی ہوں وہ بد نصیب جس کے انتقال کی خبر ساری محلے میں پھیل گئی۔ اصل میں میرے آفس میں آج کل کام بہت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے رات میں دیر ہو گئی تھی۔ آپ کو راستوں کا تو پتہ ہی ہے، پورے شہر میں مٹی کے ہوائیں چلتی ہیں، اسی وجہ سے میرے گلے کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور گھر آتے آتے بخار ہو گیا۔ گھر آ کے مجھے نیند نہیں آئی، رات کو دیر تک میں جاگتا رہا اور صبح اذانوں کے وقت سویا۔ میری بھولی بھالی بیوی یہ سمجھی کہ میں مر گیا ہوں اور اس نے اس طرح سے شور ہنگامہ مچا دیا، وہ سمجھی کہ آفس والوں نے مجھے اتنا کام لیا کہ میں مر گیا ہوں۔ اور اسی دوران محلے والوں نے دیکھا کہ گھر کا ایک دروازہ باہر سے بند ہے۔ جب اس دروازے کو کھولا گیا تو وہاں شکور بھائی کی بیوی بے ہوش پڑی ملی۔